اور جو جیسے آرفنس تھے وہ آ کے وہاں قرآن پڑھتے تھے، وہ کھانا بھی ملتا تھا، بڑا سمپل کھانا، سمپل، وہ زیادہ مسالہ نہیں ڈلا تھا، تو وہاں سارا دن یہی چلتا تھا. وہاں یا نماز پڑھی جاتی تھی یا بچوں کو یا کھانا دیا جاتا تھا. تو ان سے میں نے کافی چیزیں سیکھی کہ سمپلسٹی جو ہے وہ سب سے بیسٹ چیز ہے. اور پھر مجھے آہستہ آہستہ احساس ہوا کہ ہمیں سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم نوکر ہیں، جیسے ہم اللہ کے نوکر ہیں. اس کے بعد میں سوچتا تھا کہ میں پاکستان کا نوکر ہوں، اس لیے جب بھی ضرورت پڑتی تھی کبھی واک اس ایریا میں یا اس ایریا میں تو میں چلا جاتا تھا. اور مجھے کبھی فکر نہیں ہوتی تھی، ڈر نہیں ہوتا تھا. رات کے ٹائم 94 میں جب میں واک چلا ہوں تب سارے انٹیریئر سندھ میں ڈاکو آپریشن چل رہے تھے، یہ چل رہے تھے، لیکن میں بلا خوف رات کو بھی چل رہا ہوں، وہاں دن کو بھی چل رہا ہوں. حالانکہ وہاں کے لوکل لوگ گھر سے باہر نہیں نکلتے. تو یہ کتنے ڈسٹینس کی آپ نے واک کی تھی؟ میں اس 94 میں کراچی سے پشاور تک پیدل چلا ہوں، لیکن میں سیدھا نہیں گیا جیسے یہاں سے سیدھا روٹ لے کے 1800 کلومیٹر نہیں چلا. میں آف روٹ بھی جاتا رہا، کبھی بدین کی طرف، کبھی انٹیریئر اس طرف، کبھی اس طرف. تو میں ایک سال نا پیدل چلا. جیسے حیدرآباد گیا ہوں تو وہاں میں مارکیٹ کے چکر، حیدرآباد کے ارد گرد چکر، ایک ایک گھر گھر جا کے بات کرنا، اس طرح کی واک کی تھی میں نے. اٹ واز اے ویری لینتھی واک. آپ کا پینٹنگ اور آرٹ کے بعد جو نیچرلی جب آپ واک کرتے ہیں تو کسی نہ کسی فورم کو سپورٹ کر رہے ہوں گے، کسی نہ کسی کاز کو، تو سوشل ورک کی طرف آپ کا رجحان کیسے ہوا؟ سوشل ورک میرا شروع سے تھا. اچھا. شروع سے اس طرح تھا کہ جب میں ایک آرٹسٹ اسٹیبلش ہوا جی. تو میں لوگوں کو بیکاز آف مائی اسٹیبلشمنٹ اور میرے جو تعلقات تھے اس سے میں ہیلپ کرتا تھا. کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو پولیس والے جانتے تھے، وہ جانتے تھے، ان کے مسئلے حل کرانا، یہ حل کرانا، ان کو کہہ دینا، ان کو اس طرح سٹارٹ ہوا. پھر میں نے دیکھا کہ دس از ناٹ گڈ انف، مجھے خود انوالو ہونا چاہیے، اپنے آپ کو انوالو کرنا چاہیے. تو پھر میں خود انوالوڈ ہو رہا تھا یہ ساری چیزوں میں. تو اس طرح سوشل ورک ہوا. آپ جب ایسی جگہوں پہ گئے جہاں آپ کو لوگ ملے کہ جن تک بہت ساری باتیں نہیں پہنچی ہیں، نفسیاتی طور پہ آپ نے محروم دیکھا، کنفیوز دیکھا، انسرٹن ایک انوائرمنٹ تھا، ایک اچھا گائیڈ کرنے والا، لیڈ کرنے والا، اس کی بھی محرومی ہے، تو آپ نے جو آپ کی جو ایکسپیرینسز تھے لائف کے بارے میں، جو آپ نے اچھی باتیں سیکھی تھی، آپ شیئر کرتے تھے ان سے وہاں جا کے؟ بالکل شیئر کرتا. میں جب واپس آیا واک سے، میں ایک سال چلتا رہا اور تقریباً 4700 کلومیٹر چلا رہا پورا سال. اس کے بعد جب آیا میں نے کئی نیٹ ورک پہ آ کے کہا، میں نے کہا جو آپ نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے یعنی کہ لوگوں کی طرف جانا پڑے گا. اچھا یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہاں الٹا ہوتا ہے. یہاں سپوز کوئی مدد کر سکتا ہے، کوئی منسٹر ہے یا گورنر ہے، وہ اپنی جگہ پہ بیٹھا ہے، تو غریب آدمی تو وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا. تو مجھے لائف میں اندازہ یہ ہوا کہ آپ نے کسی کو مدد کرنا ہے نا تو اس کے پاس چلے جاؤ. جو جس کو سفرنگ ہو رہی ہے نا اس کی جا کے سفرنگ ختم کرو اس کے پاس جا کے. تو جب میں واک کرتا تھا تو لوگ شروع میں سوچتے تھے کہ میں اپنے آپ کو شاید سزا دے رہا ہوں کہ دھوپ میں ننگے سارے میں 30 کلومیٹر 40 کلومیٹر چل رہا ہوں، اور جو بس جاتی تھی پشاور اور آتی تھی میں پھر بھی چل رہا ہوں. تو کئی مہینے تک وہ آئے گئے اور میں چلی جا رہا ہوں سڑک پہ. تو بعد میں انہوں نے جب پوچھا تو ان کو میں یہی کہتا تھا کہ میں آپ کے بیہاف پہ اپنے آپ کو سزا دے رہا ہوں. اچھا ایک بات بتائیں جی بھائی کہ لوگ آپ کو ایک ایسا کام کرتے ہوئے دیکھیں جو دوسروں کے لیے ہو، لیکن سب سے بہتر آپ جانتے ہیں یہ بات کہ یہ سب کچھ کرنے کی آپ کے اندر سورس آف موٹیویشن کیا تھی، وجہ کیا تھی یہ کرنے کی؟ ایک تو میں جاننا چاہتا تھا کہ ہمارا پاکستان جو ہے وہ کیا ہے، اور جو لوگوں کے محبت ایک وجہ تھی، اور لوگوں کا جو مسئلے مسائل ہیں نا کس قسم کے ہیں. جیسے میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، گاؤں میں ہاسپٹل نہیں ہے، شہر میں وہ شہر تک پہنچ ہی نہیں سکتے، وہ ویسے ہی مر جاتے ہیں. اسکول شہر میں ہے، گاؤں میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے ایک
سارا پلان دیا. میں نے کہا کہ جو ملٹی نیشنلز ہیں نا اس ملک میں وہ یہ کرے کہ وہ موبائل سکولز بنائے, موبائل ہاسپٹلز بنائے, اور وہ جائے گاؤں کی طرف, اور وہ گاؤں میں جا کے یعنی کہ جیسے بینکس ہیں بڑی بڑی, وہ کوئی 50 موبائل ہاسپٹل بنا دیں, سکولز بنا دیں, وہ اس طرف جا رہی ہے, دوسرے ملٹی نیشنل بنا کے دوسری طرف جا رہی, تو ہیلپ پہنچے گی. یعنی کہ ہیلپ پہنچ نہیں رہی لوگوں تک, یعنی وربل تو سارا کچھ ہے اور وہ لوگ آ بھی نہیں سکتے. تو میں نے سوچا کہ موبائل ہو جائے نا سب چیزیں تو وہ لوگوں تک ہیلپ پہنچ جائے گی. اچھا, لوگ امید میں ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کون آئے گا اور ان کی مدد کرے گا. یہ میں 94 کی بات کر رہا ہوں. اور میں آپ کو بتاؤں جو میرا روٹ تھا نا چلنے کا, وہاں میں نے بڑے بڑے جو لینڈ اونرز تھے ان کی جب فیملی کا کوئی وفات ہوتا تھا, فوت ہوتا تھا, تو میں ان کو کہتا تھا یہ زمین کا فائدہ کیا. میں نے کہا یہ ساری زمین بیچ کے ہاسپٹل بناؤ, سکولز بناؤ. کئی لوگوں کو سمجھ آئی میری بات. میں دور دور تک گیا ہوں, یعنی اندر, یعنی مین روڈ سے اندر بھی 15 کلومیٹر چل کے گیا ہوں, صرف